to the workers of the Pakistan People's Party for their resilience, for their bravery, for insisting on remaining peaceful despite police brutality. I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. I demand no charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today while exercising their democratic right. میں نے کسی احتجاج کا کال نہیں دیا تھا, nor had I requested anyone to be present at NAB today. مجھے اپنا نوٹس Monday afternoon کو ملا تھا. Even if I wanted to, I had no time to plan for any such thing. لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے پرامن انداز سے اپنا سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے صرف وہاں they wanted to express the solidarity by their presence, but that wasn't tolerated by the government of today. یہ بڑا this is an extremely strange step considering یہ وہی حکومت ہے, اسی پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا تھا, اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو صرف 30 منٹس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے. میں ایک بار پھر یہ غیر جمہوری اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل سٹیپ کا مذمت کرتا ہوں. جمہوری ملکوں میں پاکستان میں ہر شہری کا حق ہوتا ہے, اپنا جمہوری رائٹ ہوتا ہے احتجاج بھی کرنا, and this was absolutely unnecessary for the government to adopt such actions against peaceful workers. We've seen time and time again that the government has caved before undemocratic forces, the government has surrendered before religious fanatics, but جب جمہوریت پسند کارکن اپنے آواز اٹھاتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف we see police brutality. اور یہ ایک نیا پاکستان میں جو یہ سلسلہ ہو رہا ہے, اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں. I would like to explain what happened today. آج میں نیب میں پیش ہوا. یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھا. I was all of 1 and 2 years old جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اسی قسم کے احتساب عدالتوں کے سامنے جیلوں میں پیش ہوتا تھا, اور آج میں پہلی بار خود نیب میں پیش ہوا. یہ the case in which I was called, یہ جو کیس ہے جس کمپنی کا ذکر ہو رہا ہے, میں 1 سال سے کم تھا جب میں اس کمپنی میں ایک شیئر ہولڈر بنا. تو اس دن سے لے کے آج تک میرا کوئی تعلق نہیں رہا, کوئی انوالومنٹ نہیں رہا with this company. And آپ سب نے دیکھا بھی, آپ سب جرنلسٹ ہو, اسلام آباد کے جرنلسٹ ہو, کہ چیف جسٹس صاحب نے میرے بارے میں اوپن کورٹ میں پورے ملک کے سامنے, لائرز کے سامنے, آپ سب کے سامنے, جب وہ اپنا آرڈر سنا رہا تھا, کیا فرمایا تھا. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں. کس کے کہنے پہ میرا نام اس JIT میں ڈالا گیا, اور حکم بھی دیا کہ میرا نام JIT رپورٹ سے ایکسپنج کیا جائے. بہرحال وہ ریٹن آرڈر میں, لیٹر آرڈر میں نہیں ہوا. دوسرا ایک جو ہمارا احتجاج پوائنٹ ہے کہ as far as rule of law is concerned and jurisprudence and jurisdiction کی بات ہوتا ہے, so we feel in this case for the first time we've broken with all Pakistani case law and Pakistani precedent when it comes to jurisdiction. We've broken with all international precedents when it comes to jurisdiction, because یہ case جو ہے
कराची से ताल्लुक़ रखता है, बैंक अकाउंट्स कराची के हैं, alleged accused कराची से है, FIR जो एक किस्म का रिलेटेड है इससे, वो भी कराची में, कराची की बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था. पता नहीं क्यों हमारे लिए हर बार पिंडी ही एक किस्म की प्लेटफॉर्म बन जाता है, लेकिन हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू रिव्यू दिस प्लेटफॉर्म, दिस पोजीशन. हम इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाते रहेंगे. इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि ये जो ओरिजिनल मैटर वाज हाईलाइटेड जब इलेक्शन के दौरान सो मोटो लिया गया कि ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कि एक इस केस का, ये केस जो है ये स्लैक है. मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये केस स्लैक है या था, इसलिए कि FIR काटा गया था. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है इस केस का, दैट वाज आल्सो प्रेजेंटेड, द ट्रायल वाज ऑनगोइंग इन द बैंकिंग कोर्ट, लेकिन इसके बावजूद सो मोटो लिया गया और इस केस को ह्यूमन राइट्स के नाम पे इस तरीके से ट्रीट किया गया. एंड अगर हम मानते भी हैं कि ये स्लैक है, तो फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस स्लैक नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस स्लैक नहीं है, असगर खान का केस स्लैक नहीं है. जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हमारे इलेक्शन के दौरान वो हम सब भूल गए हैं. एनीवे, ये केस स्लैक था. एंड ये केस जो मैं समझता हूँ नैब का बनता नहीं है, जिसमें पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज है, बैंक अकाउंट्स की सवाल होते हैं, बैंकिंग कोर्ट अप्रोप्रिएट फोरम होता था, वो कैसे नैब का केस बनता है. अफसोस की बात है कि नैब को हर बार इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज नैब का एक हिस्ट्री है, ये कोई छुपा हुआ हिस्ट्री नहीं है, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है. नैब मुशर्रफ के दौर में बना और इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सके. मुशर्रफ साहब का सिलेक्टिव हुकूमत बिठाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद हमारा पार्टी की पैरासाइट्स ग्रुप बनाया गया, जिसमें हमारे जो नैब ज़्यादा लोग थे उनको ब्लैकमेल किया गया, धमकी किया गया कि या आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दो वरना नैब का सामना करो. तो ये नैब की हिस्ट्री है. और आप ये सवाल पूछेंगे, सो आई वांट टू sort of preempt it कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने हमारे दौर में और नून लीग ने अपने दौर में for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law, there is the NAB law, मगर एक नया निज़ाम जिसमें कॉन्फिडेंस हो, लेजिटिमेसी हो, जमहूरी लेजिटिमेसी हो, जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, जिसमें हर पाकिस्तानी को एक ही नज़र से देखा जाए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून लागू हो, चाहे वो सिविलियन हो या वर्दी में हो या जज हो, जो भी नेशनल स्टेकर से पैसा लेता है उनकी they have to be held up to a higher standard and they have to be held accountable. But until we have this lopsided selected political accountability, तब तक unfortunately corruption का जो malaise है, corruption का जो issue है, वो solve नहीं होगा, वो address नहीं होगा. और हमेशा के लिए सियासत के लिए जैसे हर सियासतदान के खिलाफ corruption cases बनाया जाता है, उनको control करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन और हमारे कोई एतराज़ नहीं होता है. I am not worried, I am not concerned, I am happy, I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law if there was any accusation or any doubt that I was involved in anything. Unfortunately, what we've seen for the last 6 months is the manipulation of rule of law, the undermining of rule of law, the complete disregard for how rule of law should function. तो उस पे मैं एहतजाज करूँगा.
ہمارا ایک ہسٹری ہے نیب کے ساتھ. یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی زندگی میں کہتی تھی. جو لوگ نیب سے خوش تھے وہ بھی ان کے شکار بن گئے. تو this is a bipartisan issue. Unfortunately, we still haven't been able to capitalize on that and create the political will to amend the NAB laws. That is very unfortunate. اور ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے کیا گیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, قلعدن تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو منسٹرز آپ کے جو 3 منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے قلعدن تنظیموں کے ساتھ, جنہوں نے قلعدن تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشنز لڑے ہیں یا الیکشنز میں ان سے سپورٹ لیے اور آج وزیر ہے, جنہوں نے ٹی وی پہ ویڈیو پہ کہا ہے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک ایک اسپیسیفک قلعدن تنظیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا, جب تک ایک وزیر جس کا ہسٹری ہے نہ صرف قلعدن تنظیموں کو سپورٹ کرنا مگر ان کا ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس کو سپورٹ کرنا, تب تک آپ کی اپوزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر رہے ہو. اور یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they are asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ جے آئی ٹی بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے, اگر ہمت ہے تو قلعدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے, اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ جے آئی ٹی بنا دے, اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا جے آئی ٹی بتا دے. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے, ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو, اگر آپ جمہوریت کے حق میں ہو, اگر آپ اپنے جمہوری رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, جو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہو, سول سوسائٹی ہو, کریٹیکل جرنلسٹ ہو, یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی. اور میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو کہ if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا, ان کو فل free them immediately at once, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب, میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی جنگ سے میرا تعلق ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, نیب میں آپ کی طرف بھی ہوئی ہے اور باہر تشدد بھی ہوا ہے, آپ لیگل وے اڈاپٹ کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ دیکھو, ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹریٹ کا کال نہیں دیا. یہ ایک آرگینک ریئیکشن تھا. ہم بالکل لیگل فورمز کو ان میں یقین رکھتے ہیں. وی ہیو دا ہائیسٹ ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری اینڈ فار دی آنریبل کورٹس. ہم ایشوز ہے ہمارے, کمپلینٹس ہے ہمارے, ہسٹری ہے ہمارا. ہم احتجاج ضرور کریں گے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا از ناٹ بینگ فالوڈ, لیکن اس کے باوجود, ظلم کے باوجود, ہم رول آف لا اور جوڈیشری کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو ایک امپارشل, انڈیپینڈنٹ, فری جوڈیشری, طاقتور جوڈیشری ضروری ہے. اور جب تک ہم ان کو عزت نہیں دیں گے, کوئی اور عزت
نہیں دیں گے. تو چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 10 سال بعد مجھے انصاف نہ دے, ہم پھر بھی انہی کوڈز کو ریسپیکٹ کرتے رہیں گے اور لیگل آپشنز کو استعمال کرتے رہیں گے. احمد منصور کے بعد سب کی باری آ جائے گی, سب کی باری. احمد منصور نام ہے. جو آپ کی جب ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ پیشی ہوئی تو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا جو کنڈکٹنگ افسران تھے نیب کے, اور جو آپ کا اپنا جو آپ کا اسٹانس ہے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ کے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ ان کا کیا موقع ہے؟ دوسرا, جب آپ ناظرہ کے سامنے جیپ گاڑی کے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر پیپلز پارٹی کے لیے اور عوام کے لیے بڑا ایک ماضی میں اس کی ایگزامپلز ہیں, تکلیف دہ ہے, اور خاص طور پہ پھر دھمکیوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں, اس پہ بھی ایک اسٹانس پیپلز پارٹی کا آیا ہوا ہے ایک منسٹر کی طرف سے. تو اس سارے سینیریو میں کچھ احتیاطی تدابیر ضروری نہیں ہے اس طرح کا جو کنڈکٹ کرنا؟ دیکھو, جہاں تک نیب کی بات ہے, I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, and I can't hold that against them. تو بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح کیا. مجھ سے زیادہ ویسے they didn't take much of my time. I was waiting first جب وہ صدر زرداری سے اپنا وہ پوچھ رہے تھے, اور پھر مجھ سے بس 5 منٹ کے لیے کچھ سوال کیے, اور پھر انہوں نے ایک کویسچنیئر دیا جو میں لائرز کو کنسلٹ کر کے ان کو جلد از جلد. اس طرف جعفری آپ اس طرف جعفری سوال کریں. میں جی نوائبک سے اس طرف جعفری ہوں. یہ پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تواتر سے نیب کے حوالے سے شکایات کر رہی ہیں, موجودہ حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی شکایات ہیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی ایک متفقہ جو لاہ عمل ہے وہ سامنے نہیں لا سکی ہے؟ اس پر کوئی بات کریں گے آپ؟ ایک تو میں پبلکلی بھی میں نے بھی کہا ہے, ابھی بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ it was our mistake, it was democratic forces mistake کہ ہم نے نیب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا چارٹر ڈیموکریسی پہ, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارے وقت میں ہم یہ کرنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی our allies جس کا ووٹ کی ضرورت تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ ایون ان the start یہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے تب بھی ہم نے کوشش کی اور نہیں مانا گیا. تو انفارچونیٹلی we failed on that front. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پارلیمان میں بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے I think this is the first time in Pakistan's history کہ اتنا جلدی سارے اپوزیشن پارٹیز تقریباً ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی سیٹ ہے کہ جہاں تک جمہوری حقوق کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے, ساری اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. I think these are positive sides. Obviously ہمارے لیے چیلنجز ہیں جو قوتیں نہیں چاہتے کہ ایک تگڑا اپوزیشن ہو جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے. وہ ذرا سا ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پر کھڑی ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. چیئرمین صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دا پریزنس آف یور ورکرز ٹوڈے دے آر کمنگ ٹو دا, بیکاز کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی کہا گیا تھا کارکنز کے کہ وہ پہنچے. اتنی تعداد سے آپ سیٹسفائی ہیں. نمبر 2, جو آپ نے 3 وزراء کا تو کہا کہ ان کی ایفیلیشن ہے, تو اپوزیشن کے اندر سے جماعتوں کی ان کے سارا ایسا ہے جن کے ملٹنٹ ونگز بھی ہیں اور جن کا تعلق بہت قریبی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جہاں تک کارکن پیپلز پارٹی کے کارکن کی تعداد کی بات ہے, میں بالکل ان کو سلوٹ کرتا ہوں. فخر ہے مجھے پیپلز پارٹی کے کارکن پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہی یہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, منڈے کو ہی مجھے یہ نوٹس ملا, تو کوئی کال میری طرف سے تو نہیں آیا تھا. آپ کسی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہو, میں نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اگر ایک
کل بھی کہ لاسٹ منٹ بھی کوئی پریس کانفرنس ہوا اور پھر اس کے باوجود آج جو اپارا چوک پہ ہمارے کارکن کو روکا گیا, نادرا چوک پہ ہمارا کارکن کو روکا گیا, مختلف جگہوں پہ ہمارے کارکن کو روکے گئے, لیکن اس کے باوجود جو کارکن وہاں موجود تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں اتنا ہمت افزائی ہے. جہاں تک آپ کا سیکنڈ سوال کی تعلق ہے, ایک تو آئی نو ریفرنگ ٹو, لیکن میں مان بھی لیتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی لنکس ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ. اس وقت میرا اعتراض اس بات پہ بھی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ اور سیئنگ کہ پرج دا لاٹ. I'm saying is کہ اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے, اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے اپوزیشن کو, دنیا کو, کہ ہم سیریس ہیں, ہم واقعی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, ہم واقعی بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف اس بار ہم واقعی سیریس ہیں, تو پھر آپ کیسے اپنے کابینہ میں ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ لنک تھے, اور نہ صرف لنک تھے مگر عام ہیں. ایک وائرل ویڈیو موجود ہے جہاں وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا, تو اب میں اس وزیر کا بات کیوں مانوں؟ دوسرا, وزیر نے الیکشن میں HUM کا بیسکلی مرجر کروایا تھا, جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے, PTI کے ساتھ. آج بھی لیکچرز دیتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے رہے ہو اور آپ انڈیا کے لائن فالو کر رہے ہو, وہ بھی وزیر ہے. تو مطلب ہم کیوں آپ کو سیریسلی لیں گے؟ اگر ایک وزیر موجود ہے جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں رہا ہے, جو کوئی شرم بھی نہیں آتا اس کو, وہ بار بار کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہمارے دور میں, دوسرے دور میں, اب you've seen them together, دفاع پاکستان councils and other events, and where it is on the record کہ اس کا تعلق ہے ان کا ٹریننگ کیمپس کے ساتھ and other things, and he is not apologetic about that now. جتنا آپ ان کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں, you know, as much as I have visit for them, and I've never involved in anything personal. اگر حکومت نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم سیریس ہے, then the government can't afford to have these members in their parliament. And therefore میں گورنمنٹ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ان کو ہٹائیں. میں نے ان کا نام تک نہیں لیا تھا میرا پہلا پریس کانفرنس میں, میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ کے لیے بہتر ہے. ریحان سید ہم نیوز سے راؤ صاحب یہ بتائیے گا, حکومت کا رد عمل تو کافی سخت آیا ہے, انہوں نے کہا ہے ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گی, اور اگلے ہفتے جو نیب کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرے گی. یہ دو سوال. ایک تو یہ کیا منافق حکومت ہے. جیسے میں نے کہا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا, چین کا صدر کی دورہ کو کینسل کروایا. آج ہمیں لیکچر, ہم نے کون سا لائن کراس کیا؟ انہوں نے لائن کراس کیا. کسی پیپلز پارٹی نے کی کارکن نے کسی کو پرووک نہیں کیا. They were all attacked first. ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, جو بھی وہ کٹ کر کے پیش کرتے ہیں میڈیا میں. ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کب وائلنٹ ہوتے ہیں. تاریخ میں ایک بار مجھے بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنٹ ہو کے کسی وائلنس پروٹیسٹ کو شروع کیا گیا. ہمیں بالکل یقین نہیں رکھتے اس میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, پھر آپس میں لڑ جاتے ہیں, ایشوز ہو جاتے ہیں, بٹ اٹس نیور بین انسٹیگیٹڈ by the Pakistan People's Party, and no was it instigated to get. Next time you come. میرا نام ہے اور جیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آپ نے اپنی باتوں سے اندیہ دیا کہ آپ عدالتوں میں مقابلہ کریں گے نیب کا اور سب کا. دوسری طرف جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں 3 وزراء ہیں اور کالعدم تنظیموں کے بارے میں, ظاہر ہے اس کے اوپر نہ آپ گلی بولوں میں جا رہے ہیں نہ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ کب تک کا ٹائم دیں گے کہ اگر نہ ہوا تو آپ کوئی اور اقدام کریں گے, یا اور اس کے اوپر صرف آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے اتحادی اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپ کے اس کے ہم خیال ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی تک میں نے نہ اپوزیشن پارٹی سے بات کیا ہے. تو جیسے میں نے کہا, the way I had phrased it, even though the government has overreacted irrationally, I had phrased it in a very serious way. I didn't take their names. I wanted the government to take
cognizance of this issue and take appropriate action. मैंने उस level तक रखा था, लेकिन ये इतने दूर तक गए हैं, तो obviously I'll have to go towards more of a demand. और फिर मैं ज़रूर अपने opposition parties के साथ भी बात करूँगा. उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे बात को मानेंगे, इसलिए नज़रियाती नून लीग भी यकीन रखते हैं इन बातों में, और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेंगे. अंबर से पूछ लेते हैं. कुरैशी साहब ने नेशनल एक्शन प्लान पर बातचीत के लिए, बहस के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया था 28 मार्च को. PMLN की तरफ से तो नाम नहीं है, पीपल्स पार्टी का क्या मौका? देखिए, आई फील वेरी सॉरी फॉर शाह महमूद कुरैशी साहब. समझ लगता है कि वो वाहिद सीरियस बंदा है जो वाकई कोशिश कर रहा है. असेंबली में भी उसने बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया था, और इस किस्म की कदम को तो हुकूमत की जिम्मेदारी होता है. लेकिन जब वज़ीर आज़म खुद इंटरेस्ट नहीं शो करता, जब वज़ीर आज़म खुद जब भारत के खिलाफ भारत के साथ इतना बड़ा वाक़या हो रहा था, he was miscalling Modi जब the army chief was briefing the parliamentary leaders. तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रवैया has not been positive towards the opposition. And excuse me, and it seems that the foreign minister is acting alone, and he doesn't have the support of the rest of his cabinet. In which case, I personally may not be able to attend, but perhaps we'll send party representatives. बाबर साहब का मर्जी चलेगा. आप ले लो, आप ले लो. होगा, क्यों नहीं होगा? आप सवाल कर लो, उसके बाद आपने ये बात की करंट तंजीमों की. गवर्नमेंट का ये कहना है कि करंट तंजीमों के बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं. शॉर्ट बचे, शॉर्ट गिरफ्तार किया गया. तो किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ करें कि पिंडी में जो आपके मुंतखब किए गए हैं, क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं ये लोग जिन्होंने आपके खिलाफ पिंडी में मुंतखब किए? आपका बहुत शुक्रिया. एक बात पे आपका आवाज़ सुन के मुझे याद आया कि हमारे कुछ पार्टी के ओहदेदार और कारकुन जख्मी हैं. ख़ास तौर पे मेरा फाता का प्रेसिडेंट चट्टान खानज़ादा चट्टान साहब जो है, उसके साथ इसके साथ भी तशद्दुद किया गया. हमारा वुमेन्स विंग की जनरल सेक्रेटरी नरगिस फैज़ मलिक साहिबा भी ज़ख्मी है. हमारा PYO का प्रेसिडेंट भी ज़ख्मी है. हमारा फॉर्मर MPA ज़ियाउल अफरीदी भी ज़ख्मी है, और काफ़ी और हमारे कारकुन ज़ख्मी हैं. और अभी आप मुझे बता रहे कि प्लीज मुझे सवाल का जवाब दे दो. ऐसे नहीं होगा ना. ओके, जहाँ तक आपने एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता. We've heard this again and again and again and again and again कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया. मैं नहीं मानता. आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे. आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता. मैं क्यों यकीन करूं, और किस किस्म के फीस है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था. तो अगर आप अपोजिशन की सपोर्ट चाहते हो, आपने अपना सीरियसनेस दिखानी है, आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना है, इंगेज करना है, एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द अपोजिशन. क्योंकि ये हमेशा से मेरा स्टांस रहा है. मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आई हैव नॉट चेंज माई पोजिशन, आई हैव नॉट टेकन एनी यू टर्न. यू आर नाउ, after having taken support from band organizations during the elections, after having mainstream band organizations to gain their support during their organizations, you are now turning around and saying, नहीं, हम अपने allies के खिलाफ action ले रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं. मैं नहीं मानता. is the answer to your first question. जहाँ तक पिंडी का सवाल है, मुझे नहीं पता पिंडी में ऐसे क्या है. आप मुझे बताएं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी यहाँ हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ वो यहाँ हुआ, और इस केस में जब रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता है, जुरिस्डिक्शन ये नहीं कहता, बस किसी न किसी का जिद है कि जब भुट्टो को बुलाना है तो पिंडी में होगा. पिंडी में ये एक मुकाम है फैसलाबाद, जहाँ पर धरना हुआ था और काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था कि उस धरने के पत्ते पर्दा किरदारों के खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए, सियासी जमातें उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा क्यों नहीं करती? आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलवाया हमें कि ऐसा कोई फैसला आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बिल्कुल ये स्लैकनेस है और इस पे तो बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें शायद कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनाया गया जैसे कि हमारे केसेस में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे असगर खान केस में कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं है और वो केस भी लगा हुआ था और फिर से पोस्टपोन हो गया, लेकिन स्लैक तो नहीं है। मामले में इदारों ने हद से तजावुज किया, क्योंकि आज आपने रियलिटी को फेस किया और आपने कहा कि मैं नहीं मानता। क्या आप समझते हैं, आपने पहले नवाज शरीफ पर माजी में तनकीद भी की, लेकिन आज आपने हकीकत को फेस किया, क्या आप समझते हैं कि इदारों ने हद से तजावुज किया था नवाज शरीफ के मामले में? और सेकंड, कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से भी दोनों साइड से हम वहाँ पे मौजूद थे, ये कुछ हुआ, तो क्या आप जिस तरीके से कारकुनों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, दूसरी साइड के साथ भी आपकी हमदर्दी है? जैसे कि आप मियां नवाज शरीफ नून लीग के बारे में पूछ रहे, आई डोंट नो व्हाई ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल मेरे पार्टी में हॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा हॉक्स थे जिनके खिलाफ बहुत जुल्म किया गया और वो काफ़ी सख्त बोल रहे थे। उसी वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा था और पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामान को हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी फोरम पे हमें इसका हल निकालना चाहिए, पार्लियामानी कमेटी को इस पनामा इशू को एड्रेस करना चाहिए। पीटीआई नहीं माना, नून लीग नहीं माने और फिर हम इदारों की तरफ या नैब हो या कोर्ट्स हो वहाँ खींचा गया और सियासत खेला गया। तो वो मेरा मौक़िफ़ नहीं था और आज भी मैं समझता हूँ कि हमें करप्शन को टैकल करना है और जो भी ज्यादा शोर करप्शन पे करता है, ज्यादा गन फेंकता है, ज्यादा सियासत करता है, he is not serious in tackling corruption. अगर आप सीरियस हो तो फिर आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए कोशिश करना पड़ेगा, जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जहां तक आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएट हुआ होगा। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूं कि अगर पुलिस फोर्सेस ब्रुटैलिटी के शिकार हुए, फिर उसमें नौजवान खास तौर पे जोश में आते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस में से जो कुछ हुआ उसको मैं जरूर कंडेम करता हूं, लेकिन रीइटरेट कि पीपल्स पार्टी ने इसको इंस्टिगेट नहीं किया। उसके वक्त से बाद से आपके खिलाफ जो तेजी आ गई है आपके एक्शन में, और दूसरा आपसे थोड़ी देर पहले जो हुकूमती तर्जुमान है वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये कहा है कि ये जितना मर्जी ये कर लें, शोर कर लें, काम कर लें, हमारा एहतसाब का अमल जारी रहेगा, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। क्या करेगी? एक तो आई थॉट वो कहते थे कि नैब इंडिपेंडेंट था, अब वो कह रहे हैं कि वो अपना जिम्मेदारी पूरे करेंगे। चले फैसला कर ले कि इंडिपेंडेंट है या आप चला रहे हो जैसे है। आपका पहला सवाल क्या? हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सख्ती नवाज शरीफ की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने तो मुतालबा किया कि ये इन वजीरों को जाना चाहिए और ये तो इमरान खान भी नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के सामने सब कुछ है। मैंने इलेक्शन के दौरान घोटकी में जब आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ड्राइव थ्रू सिंध द एफर्ट्स टू अंडरमाइन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैंने उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस घोटकी में ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ पंजाब किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद ये सो मोटो हुआ था। फिर अगर आप इस केस का डेट्स निकाल के देख लें, स्पीकर का इलेक्शन, पीएम का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जरा कंपेयर कर दें। उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान में था। गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक भरपूर टूर किया था और आखिर में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग दिया था कि अगर वजीर आज़म बाहर जाके मुल्क का बदनामी करेगा तो मैं भी
وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, جو اس کا لیجیٹمیسی اور الیکشن پہ شک ڈالے گا اور ان کو دلانے والے کو بے نقاب کرے گا. اس کے بعد مجھے پہلا نوٹس ملا. پھر جب سکھر میں ہمارا پارٹی فاؤنڈیشن ڈے کا ایونٹ ہوا تب مجھے ایک اور نوٹس ملا. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے دن جب میں نے اپنا تقریر کی مجھے ECL پہ ڈالا گیا. تو اس قسم کا جو کوریلیشنز ہے میرے پارٹی کارکن دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی رول آف لا میں یقین رکھتی ہے. ہم اس جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت بہت زیادہ ہے ہمارا اس جوڈیشری کے لیے, اور جو بھی وہ فیصلہ کرے ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں. میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک آپ نے جو شروع میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کمرہ عدالت میں انوسینٹ قرار دیا اور ساری دنیا میں وہ چھپا, پھر جو فیصلہ آیا وہ تبدیل شدہ تھا. ایک تو یہ بتائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلے اس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور کیوں ہوئے, اور اس ساری صورتحال میں جو باتیں کی ہیں آپ نے, پارلیمنٹ جو آپ کا ادارہ ہے وہ پوری طرح ارریلیونٹ ہو چکا ہے. تو آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں, کیا سیاست اور سیاستدان کٹہرے میں رہیں گے؟ شکریہ. دیکھو پلیز ریپیٹ یور کوسچن. ایک تو جب سابق چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کمرہ عدالت میں معصوم قرار دیا تھا, پھر جو ریٹن فیصلہ آیا اس میں وہ تبدیل شدہ تھا. کیا عدالتوں کے فیصلے کبھی اس طرح تبدیل ہوتے ہیں؟ So can I answer this one first and then I'll answer the next one. دیکھو I believe that this can only be an innocent mistake. It says یہی مسئلہ ہے, it's just a mistake. Because it's not possible that one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers, says میں order دے رہا ہوں, بے گناہ ہے, کس کے کہنے پہ آپ نے اس کو گھسیٹا ہے اس کیس میں, اور پھر اس کا ذکر ہی نہ ہو, اور جب ریویو میں پوچھا جائے تو پھر کہا جائے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا, آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن جس ادارہ کا اتنا ایکٹیو پریس روم ہوتا تھا, جو ہر بات کا نوٹس اور کانٹرڈکشن دیتا تھا, کسی نے اس کا تو کاؤنٹر نہیں کیا. For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very wrong message and undermines the institution and credibility of the judiciary, but I do not want. And bara meherbani, there's a transcript available, there are tapes available, just look at those again. And if you feel that the matter needs to be redressed, پھر آپ redress کر لیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ فیصلے, جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ do decisions change? Now that is a question for the courts to answer, but I have to say کہ بالکل ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہمیں یاد ہے, آن دا ریکارڈ ججز ہے کہ کیا ہوتا تھا. مشرف کے دور میں بھی یہی ججز آن دا ریکارڈ ہے. اور اب پھر اگر ہمارا کیس, یہ میرے کیس میں میں نے تو ذکر کیا, یہ وربل آرڈر, دے کین سے کہ ایکچولی یہ وربل آرڈر تھا, وربل میں ریٹن میں فرق ہو سکتا تھا, مگر انہوں نے وہ آرگیومنٹ بھی نہیں دیا, انہوں نے کہا یہ ہوا نہیں. But anyway, let's accept کہ verbal order میں اور written order میں تھوڑا فرق ہونا نہیں چاہیے, مگر ہو گیا. مگر آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہو جب written short order میں اور long order میں completely contradictory judgments آتے ہیں, اور ایسا ہی ہوا ہے پولیس کیس میں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان, آنریبل کورٹ آف پاکستان نے written short order میں لکھا ہے provincial power ہے, the provinces legislate and action was taken in accordance to that. Months later جب written long order آتا ہے تو پھر یہ concurrent list کا subject بن جاتا ہے, اور وفاق بھی اس پہ legislate کر سکتا ہے, جو 18th amendment سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر یہ غلط پیغام جاتا ہے, لیکن that should be asked of the courts, not for me. It's for them to clarify the
آرمی کورس کا قیام ہوا تھا مخصوص حالات میں، 4-5 سال گزر چکے ہیں، کیا آرمی کورس کا مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو چکے ہیں؟ اب حکومت آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے آرمی کورس کی ایکسٹینشن کے لیے، اگر کر رہی ہے تو وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی؟ اور اس کے ساتھ ہی سپلیمنٹ لے لیں چونکہ بابر صاحب I haven't been approached officially by the government on the questions of military court. میرا موقف میں نے پبلکلی دیا ہے، کافی دیر سے دیا ہے. I believe the military courts were supposed to be for 2 years. They had a sunset clause the first time round, and those 2 years expired. They were restored for another 4 years. Those 2 years have also expired. I do not believe that this is a long-term solution. Military courts is no solution in any democracy. And also I have been a little bit disappointed by the military courts. ہم نے سوچا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس اس لیے بنے تھے کہ وہ گروپس جو سویلین کورٹس کے لیے مشکل تھا ٹرائل کرنے کے لیے، ان کا حساب لیا جائے گا اس میں. Unfortunately, we hear a whole host of complaints from the human rights community, and in times of war, unfortunately those things are compromised on. Perhaps they shouldn't be. But when you don't see the results of the actions, when you believe that only a strong, powerful, independent judiciary should be the forum where such decisions are made, and if the judiciary themselves sets up an internal court that's appropriate to deal with these matters, I would respect it. But I have not been approached by the government officially. I still believe that military courts are not the solution for terrorism, extremism, not in the short term nor in the long term, and I cannot support the government on military courts. Come. Last question, that lady in the corner. اگر زرداری صاحب کو سرکاری ہو گیا، اگر زرداری صاحب اریسٹ ہوئے تو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور میں ان کو بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری has done nothing wrong. تو کوئی وجہ نہیں ہے صدر زرداری کا. There's no reason for Sadr Zardari to be arrested, and that is a very hypothetical question. پبلک ٹی وی سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک بڑی پارٹی کو، اور پارلیمان کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا پارلیمان کے اندر جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ نیب کے وہ قوانین جو ہیں آپ ان کو کیوں نہیں ختم کر سکے، اور پنجاب اسمبلی میں جس طرح تمام اراکین نے اپنی طرفوں پر دستخط کیے اور ایک میسج دیا قوم کو کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود اگر پارلیمان کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ قوم کو بتا دیں کہ قوم کے جو کروڑوں اور اربوں روپے کھائے گئے ہیں، جس میں صرف سیاستدان نہیں ہے، جس میں سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، اس پر آپ اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں گے. اتنا لمبا سوال تھا کہ obviously میں شروع کو بھول گیا ہوں، مگر جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، جو حل ہے اس سچویشن کا وہ سینیٹر فرحت اللہ بابر کا بل ہے.